کہ ناردرن بائی پاس کے ایریا پہ اگر پولیس وارڈن کھڑا ہو کے ایک سائڈ پہ بلاک کرتا ہے ٹریفک دوسری طرف جانے دیتا ہے تب رش بہت بڑھ جاتا ہے. جب وارڈن نہیں کھڑا ہوتا تب سموتھلی ٹریفک چلتی رہتی ہے. ٹریفک وارڈن جب آپ کو پتہ ہے ایک سائڈ روکیں گے دوسری سائڈ بلاک ہوگی, تو اگر وہ ٹریفک وارڈن کھڑے نہیں ہوتے تو پھر بھی مسئلہ ہے, اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک صرف کینٹ میں ایس پی چوک والا اشارہ تھا جو چلتا رہتا ہے اکثر نا, باقی تو پورے شہر میں کبھی 9 نمبر پہ چل رہا ہے تو کبھی عیدگاہ چل رہا ہے, عیدگاہ والا پھر بھی چلتا رہتا ہے, عیدگاہ والا اکثر چلتا رہتا ہے, یا ایس پی چوک والا. 2 اشارے ہیں جو چلتے ہیں پورے شہر میں. کیا ان کو کوئی پیچھے سے ٹاسک یا ٹارگٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ منتھلی آپ نے اتنے چلان وغیرہ؟ جی ان کو ٹارگٹ ہے, انہوں نے اپنا ڈیلی کا, منتھلی نہیں ڈیلی کا انہوں نے اپنا حساب پورا کرنا ہوتا ہے. اپنے ڈیلی کے چلان پورے کر کے آپ اکثر مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن چلان ایک ٹائم پہ کر رہے ہیں, گاڑیاں روک کے کر رہے ہیں, پھر آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, کراچی سے سوات واپس جا رہے تھے. بتایا گیا کہ اس میں بھی 110 سے زیادہ سپیڈ میں تھا ڈرائیور. تو صبح کے ٹائم یہ جب جا رہی تھی گاڑی تو وہاں پہ ایک ٹرالر کے ساتھ تیز رفتاری کے بعد پیچھے وہ جب لائن تبدیل کرنے لگا ٹرالر, تو یہ اتنی تیز سپیڈ زیادہ تھی کہ اس میں جا کے ٹکرائی ہے یہ بس. تو اس میں یہ 5 لوگ ایکسپائر ہو گئے ہیں. ہر بندہ جلدی میں سب سے پہلے پہنچے, وہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ دیر سے پہنچ جائیں. مگر پھر بھی اس کو فالو کوئی بھی نہیں کر رہا. اسی بس والا اسی گاڑی والا اس کو فالو نہیں کر رہا, ہر بندہ جلدی میں لگا ہوا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. تو بیسیکلی یہ تیز رفتاری ہے جی. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرائیور جرمانے تو کر لیتے ہیں لیکن یہ 140-50 تک چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور جرمانہ جو ہے مالکان کو پڑتا ہے, ڈرائیور کی اس میں کوئی وہ ٹینشن ہوتی نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو 140-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لے جاتے ہیں, جرمانے کروا لیتے ہیں, لیکن ان میں انسانی جو جانیں ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. مین وجہ بنتی ہے قیمتی تو نہیں ہے, 2-1000 کا آ جائے گا اور 2000 کا ہی چلان ہے. ایک دفعہ چلان بھر دیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی. دانستہ کچھ لوگ نہیں پہنتے, گھر میں ہیلمٹ پڑا ہے پھر بھی نہیں پہننا. کچھ لوگوں نے لٹکایا ہوا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے لٹکایا ہوتا ہے, کچھ لوگوں نے ٹینکی پہ رکھا ہوتا ہے. ہیلمٹ کا استعمال خود کی سیفٹی کا کنسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ خود کی سیفٹی کے لیے ہم ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں. لوگ تو دیکھیں اگر 10 میٹر دور سے ٹریفک وارڈن یا اہلکار دکھ رہا ہے تو وہ ٹیکی سے اٹھا کے انہیں سر پہ ڈال دینا, پھر آگے جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام ہے عامر چاند خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان. آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کی ایک نئی نشست کے اندر. اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ملتان کے اندر بڑھتے ہوئے ٹریفک کے حادثات کے اوپر. اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ملتان کے اندر ہر روز 74 سے 80 حادثات ہر روز پیش آ رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح سینئر کرائم رپورٹر حفیظ اللہ بھنگو صاحب. حفیظ اللہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. بتائیے گا ملتان کے اندر ٹریفک حادثات پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ہر روز تقریباً 74 سے لے کر 80 کے درمیان ایوریج آ رہی ہے پر ڈے حادثات کی. کیا سمجھتے ہیں وجوہات بیسیکلی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بیسیکلی جو وجوہات ہیں وہ تو ہے تیز رفتاری. اچھا. اور دوسرے نمبر پہ ٹریفک قوانین سے جو آگاہی نہیں ہے وہ مین وجہ بن رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ موسٹلی تو بن رہے ہیں لوگوں کے آج کل کافی. ایک وہ ٹریفک پولیس کے مطابق ہم نے 6 لاکھ ٹریفک لائسنس جاری کیے ہیں, تو اس حساب سے وہ ریشو بھی کافی ہے. لیکن اصل جو وجوہات میں سے جو مین ہے وہ ہے کہ ہم ہیں ہر بندہ جلدی میں ہے. تیز رفتاری سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہے نا وہ چل رہی ہے. ہر بندہ جلدی میں سب سے پہلے پہنچے. وہ کیا مثال, حالانکہ اسی بس پہ اسی گاڑی پہ لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ آپ دیر سے پہنچ جائیں, مگر پھر بھی اس کو فالو کوئی بھی نہیں کرتا. اسی بس والا اسی گاڑی والا اس کو فالو نہیں کر رہا, ہر بندہ جلدی میں لگا ہوا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. تو بیسیکلی یہ تیز رفتاری ہے جی. شہر کے اندر بھی بہت سارے حادثات ہو رہے ہیں. باہر دیکھا جائے تو موٹر ویز پر ہو رہے ہیں. ہمیں ایک حادثہ دیکھنے کو ملا ہے ملتان کے اندر, جو بس حادثہ ہوا ہے, بڑا المناک حادثہ تھا. کراچی سے سوات جانے والی جو بس تھی ٹرالر سے ٹکرائی ہے, اس کی بھی یہی وجہ تھی کوئی؟ جی یہ بیسیکلی یہ تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, کراچی سے سوات واپس جا رہے تھے. تو یہ سوات کوچ ہی ہے, یہ شاہ رخ عالم انٹرچینج سے آگے جائیں خانے وال کی طرف, تو وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا. بڑا
المناک حادثہ ہے. جی بڑا تو حادثہ اس میں یہی بتایا گیا کہ اس میں بھی 110 سے زیادہ سپیڈ میں تھا ڈرائیور. تو یہ موسٹلی دیکھنے میں آیا کہ پٹھان لوگ کیونکہ روٹس ان کے لمبے ہوتے ہیں, جو ڈرائیور ہیں وہ اوور سپیڈ میں ہوتے ہیں. تو صبح کے ٹائم یہ جب جا رہی تھی گاڑی تو وہاں پہ ایک ٹرالر کے ساتھ تیز رفتاری کے باعث پیچھے وہ جب لائن تبدیل کرنے لگا ٹرالر, تو یہ اتنی تیز سپیڈ زیادہ تھی کہ اس میں جا کے ٹکرائی ہے یہ بس. تو اس میں یہ 5 لوگ ایکسپائر ہو گئے ہیں, کچھ زخمی بھی ہیں, وہ کچھ 4-5 کریٹیکل بتا رہے ہیں. تو جو بسوں کے اندر اس طرح کے خطرناک حادثات ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیفینیٹلی نقصان بھی ہوتا ہے, جانی بھی اور مالی بھی. کیا یہ جو ڈرائیور ہیں ان کو کوئی ادارہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ آپ نے جلدی سپیڈ سے ٹائم پہ پہنچنا ہے, یا یہ خود کسی چیز کے اندر مست ہوتے ہیں, یا نشہ وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں, بیسیکلی یہ مختلف جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے سٹاپ کرنا ہے وہاں پہ اگر 10 منٹ سٹاپ ہے تو یہ سٹاپ وہاں پہ کر لیں گے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ جائیں گے. جب یہ اٹھیں گے دوبارہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو یہ جلدی میں ہوں گے, اوور سپیڈ کرتے ہیں, اور وہ پچھلے ٹائم کو پورا کرنے کی کوشش وہ ٹائم کو پورا کرنے کے لیے اس کو مینیج کرتے ہیں یہ, تو اس کو سپیڈ لگاتے ہیں. ظاہر وہ حادثات کا باعث بنتی ہے. اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. یہ پچھلے ہفتے بھی ایک حادثہ موٹر وے پیش آیا تھا وہاں پہ درخانہ انٹرچینج کے پاس. تو وہ گاڑی آ رہی تھی اسلام آباد سے ملتان, تو وہ بھی اسی طرح ٹرالر سے ٹکرا کری اور ڈرائیور ایکسپائر ہو گیا تھا موقع پہ. کچھ بندے زخمی ہوئے تھے. تو یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. تو آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں تبلیغی جماعت کے 5 بندے ایکسپائر ہوئے ہیں اور کوئی متعدد زخمی ہیں. پچھلے دنوں میں ہیڈ محمد والا سے تھوڑا سا آگے پٹھان ڈل قریب بھی ایک حادثہ رونما ہوا, میاں والی سے. جی بالکل, وہاں پہ ہائی ایس اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ہائی روف کا. وہاں پہ 4 لوگ تھے, وہ چوک اعظم کے ہی رہائشی تھے چاروں لوگ. تو وہ ایکسپائر ہو گئے تھے, وہ بھی تیز رفتاری کے باعث ہی یہ حادثہ پیش آیا تھا. تو اس کی بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کوئی جو ٹریفک ہمارے قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ٹریفک پولیس ہے, تو یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے؟ یہ کہیں پہ کوئی جو نیگلیجنس ہو رہی ہے یا کوئی جہاں پہ قانون توڑا جا رہا ہے وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے؟ دیکھیں, میری موٹر وے افسران سے بات ہوئی ہے آج, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریکر لگائے ہوئے ہیں ہر گاڑی میں. کمپنی کی جو گاڑی ہیں اور مختلف قسم کی جو موٹر وے پہ جو رجسٹرڈ گاڑی ہیں ان میں ہم ٹریکر ہم نے لگائے ہوئے ہیں. کمپنیوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں کہ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہے تو اسے تجاوز نہ کریں. اسے تجاوز کریں گے تو 5,000 10,000 سے لے کے جرمانے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈرائیور جرمانے تو کر لیتے ہیں لیکن یہ 140-50 تک چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور جرمانہ جو ہے مالکان کو پڑتا ہے, ڈرائیور کی اس میں کوئی وہ ٹینشن ہوتی نہیں ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو 140-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لے جاتے ہیں, جرمانے کروا لیتے ہیں, لیکن ان میں انسانی جو جانیں ہیں ان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور یہ مین وجہ جو حادثات کی بن رہی ہے تیز رفتاری ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. لب لباب یہ ہے کہ یہ تیز رفتاری جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے. اس میں موٹر وے نے جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں, موٹر وے پولیس نے گاڑیوں میں یا اپنے روٹس پہ لگائے ہوئے ہیں, وہ بھی یوں سمجھیں کہ تجربہ بھی ناکام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا موٹر وے پولیس والے ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, درمیان میں سارا 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر پہ کوئی نہیں ہوتا. اس دوران یہ سپیڈ لگا لیتے ہیں, جب موٹر وے پولیس والوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی رفتار کم کر لیتے ہیں. ٹریفک مینجمنٹ سسٹم جو ہے ملتان شہر کا, اس کو کتنا دیکھتے ہیں ایکوریٹلی کام کر رہا ہے یا اپنی جو کام ہے وہ اچھے سے نبھا رہے ہیں اپنی؟ پہلے یہ چل رہا تھا 2006 والا ٹریفک مینجمنٹ سسٹم جو ہے ان کا, اور اب یہ موجودہ جو CTO سردار موارن خان ہیں ان کی اور کمشنر ملتان CPO ملتان تو 3 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے. یہ نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں, اس میں گرین لین بنا رہے ہیں اس کی موٹر سائیکل سواروں کے لیے. یہ کام شروع بھی کر دیا ہے یہ چوک کمارا والا سے لاری اڈا, تاکہ موٹر سائیکل کے لیے ایک الگ لائن بنائی جائے. باقی جو سواری ویسے گرین لائن کا جو منصوبہ پنجاب بھر میں دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ افیکٹفل ہو سکتا ہے؟ یہ اچھی بات ہے, بڑا اچھا سسٹم ہوگا انشاءاللہ. اس میں حادثات میں خاص طور پہ کمی آئے گی, ٹریفک جو نظام ہے وہ بہتر چلے گا, ٹریفک کی روانی اس سے بہتر ہوگی. جو روڈ بلاک ہوتے ہیں لوگ پریشانی ہوتی ہے, اکثر لوگ یہاں لائنیں لگ جاتی ہیں گاڑیوں کی, ان میں کافی بہتر سسٹم ہوگا اور حادثات میں بھی اس میں کافی عوام تو ویسے بھی فالو نہیں کر رہی اس کو, وہ تو ویسے گرین لائن سے ہٹ کے چل رہے ہیں بائک والے. انفورسمنٹ جب شروع کریں گے تو عوام ہماری آپ کو پتہ ہے کہ وہ چھتر کو مانتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گرین لائنز ہیں یہ کھلے روڈ سے بنائی گئی ہیں, جو آلریڈی جو خستہ روڈز ہیں یا جہاں پہ رش رہتا ہے وہاں تو نہیں بنائی گئی. نہیں, گرین بیسک بنا تو وہیں پہ رہے ہیں جہاں پہ رش ہوتا ہے, جہاں پہ روڈ بلاک ہوتا ہے وہاں یہ ان کا ہے, لیکن ابتدائی طور پہ وہ کھلے جگہ میں بنا رہے ہیں. ان کے پاس پہلے وہاں پہ اس کے لیے جگہ بھی علیحدہ چاہیے نا, ظاہر ہے اس کے لیے روڈ کھلا چاہیے. اب تنگ جو روڈ ہے ویسے ہی اب سنگل ہے, جہاں پہ سنگل گاڑی چل رہی ہے,
یا کراسنگ ہے صرف اوورٹیک کرنے کے لیے، وہاں تو گرین لائن مشکل بنے گی نا. یہ تو صرف اس جگہ بنے گی جہاں روڈ کھلا ہے، اس جگہ پہ آپ موٹر سائیکلوں کو علیحدہ کر دیں گے، گاڑیوں کو علیحدہ کر کے وہاں جا کے یہ سسٹم آپ کا چلے گا. اچھا، پچھلے دنوں کے اندر جو نواں شہر چوک ہے وہاں پہ جو اشارے اے آئی بیسڈ اشارے لگائے گئے، مصنوعی ذہانت کو فالو کر رہے ہیں، ان کی اناگوریشن بھی ہوئی اور ہم نے رپورٹس بھی دیکھی میڈیا کے اوپر، مگر آج کل وہ اشارے کام ہی نہیں کر رہے. دن کو اگر دیکھیں تو ایک ہی اشارہ صرف آن آف چلتا رہتا ہے، ٹریفک کوئی بھی کہیں پہ نہیں رک رہی. کیا وجہ؟ دیکھیں یہ سیف سٹی پروجیکٹ یہ مارچ میں تقریباً یہ فنکشنل کر دیا جائے گا. اچھا، تو اس سے پہلے یہ کبھی کام کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، کبھی وہ کوئی ایشو ہوگا، کبھی چھوٹے. اس سے پہلے یہ سارے تجرباتی بنیادوں پر کر رہے ہیں. لیکن سیف سٹی پروجیکٹ جب شروع ہوگا اس ٹائم یہ سارے اشارے بھی فنکشنل ہوں گے. مزید بھی سگنل لگا رہے ہیں، ٹریفک سگنل مختلف مقامات پہ، چوکوں پہ. تو کیمرے تقریباً 400 کیمرے لگانے کا ان کا جو ہے وہ بھی منصوبہ ہے. شہر تو اتنا بڑا ہے، 400 کیمروں سے کافی ہو جائیں گے. 400 کیمرے 400 کیمرے ابتدائی طور پہ انہوں نے 400 لگائے ہیں، مزید وہ دوبارہ کوئی اس میں امینڈمنٹ کریں گے، جہاں پہ ضروری ہوگا وہاں پہ لگائیں گے. تو یہ مارچ میں یہ تقریباً مکمل ہوگا ان کا جو ہے. اگر ہم دیکھیں تو 1-1.5 سال پہلے بھی اشارے انسٹال کیے گئے تھے. ابھی تو چلو سیف سٹی پروجیکٹ آ رہا ہے، اس سے پہلے اگر دیکھیں ناردرن بائی پاس دیکھ لیں، کچہری چوک دیکھ لیں، اور بھی جگہوں پہ بھی اشارے لگے ہوئے، نواں شہر دیکھ لیں اور دوسری جگہوں پہ وہ فنکشنل نہیں ہے. کہیں پہ وہ ٹریفک وارڈن خود کھڑا ہو کے. اچھا، ایک اور چیز بھی دیکھنے کو آئی ہے تجرباتی طور پہ، میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ ناردرن بائی پاس کے ایریا پہ اگر پولیس وارڈن کھڑا ہو کے ایک سائڈ پہ بلاک کرتا ہے، ٹریفک دوسری طرف جانے دیتا ہے، تب رش بہت بڑھ جاتا ہے. جب وارڈن نہیں کھڑا ہوتا تب سموتھلی ٹریفک چلتی رہتی ہے. یہ جو ناردرن بائی پاس اس ٹائم سب سے زیادہ بلاک ہو رہا ہے. دیکھیں اس روڈ پہ سب سے زیادہ سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز، یونیورسٹیز، کالج، پرائیویٹ ادارے، سرکاری سارے اسی روڈ پہ ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ روڈ بلاک. اور دوسرے نمبر پہ یہ جو روڈ ہے، یوں سمجھیں ہیڈ محمد والا روڈ، یہ میاں والی ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل اپنا ڈی جی خان، یہ بڑی ٹریفک یہاں سے بڑی ٹریفک جام، ہیوی ٹریفک یہاں سے ٹوٹل ہیوی ٹریفک گزر رہی ہے جو بلوچستان تک جا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹوٹل روڈ بلاک رہتا ہے. تو ٹریفک وارڈن جب آپ کو پتہ ہے ایک سائڈ روکیں گے دوسری سائڈ بلاک ہوگی. تو اگر وہ ٹریفک وارڈن کھڑے نہیں ہوتے تو پھر بھی مسئلہ ہے. اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. ایک صرف کینٹ میں ایس پی چوک والا اشارہ تھا جو وہ چلتا رہتا ہے اکثر نا. باقی تو پورے شہر میں کبھی 9 نمبر پہ چل رہا ہے تو کبھی عیدگاہ چل رہا ہے، عیدگاہ والا پھر بھی چلتا عیدگاہ والا اکثر چلتا رہتا ہے، یا ایس پی چوک والا. 2 اشارے ہیں جو چلتے ہیں پورے شہر میں. کے اندر یہ ٹریفک وارڈنس کا جو کام ہے بیسیکلی وہ صرف چلان کاٹنا ہے یا کہیں پہ ٹریفک کے مینجمنٹ کو بھی سیٹ کرنا ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹریفک وارڈن ہیں، پولیس ہے، اس کو جب جدید ٹریفک نظام لایا گیا تھا 2006 میں تو یہ بنا تھا کہ یہ صرف ٹریفک کنٹرول کریں گے. لیکن بعد میں پالیسی تبدیل ہو گئی، انہوں نے صرف ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے لگا دیا کہ آپ نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے. ان کو کوئی پیچھے سے ٹاسک یا ٹارگٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں کہ منتھلی آپ نے اتنے چلان وغیرہ؟ جی، ان کو ٹارگٹ ہے. انہوں نے اپنا ڈیلی کا، منتھلی نہیں ڈیلی کا انہوں نے اپنا حساب پورا کرنا ہوتا ہے. اپنے ڈیلی چلان پورے کر کے آپ اکثر مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن چلان ایک ٹائم پہ کر رہے ہیں، گاڑیاں روک روک کے کر رہے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد کہتے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں. آپ دیکھتے ہیں رک کے پوچھا مختلف مقامات پہ، انہوں نے کہا یہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا، ہم سکون کریں گے، ٹریفک کنٹرول کریں گے، ہمارا ٹارگٹ دن کا پورا ہو گیا. چلیں جی، بہت شکریہ. اچھی گفتگو ہم نے کی ہے. آخر میں ہمارے ناظرین کو پیغام دیں کہ وہ خود کس طرح سے ٹریفک حادثات سے بچ سکتے ہیں، کون کون سے سٹیپس جو عام طور پہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں یا چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہیں وہ کس طرح بچ سکتے ہیں. یہی تجویز ہوگی کہ ایک تو تیز رفتاری سے پرہیز کریں، تیز رفتاری سے بچیں. آپ جہاں آپ نے پہنچنا ہے 10 بجے آپ نے ٹارگٹ کیا کہ میں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا، آپ 40 منٹ لے کے چلیں تاکہ 10 منٹ آپ سکون سے جائیں. کوئی جلدی نہیں ہے کہ آپ اللہ خیر کرے آپ 10 منٹ لیٹ پہنچ جائیں گے تو کہ اب سکون سے تو یہ سیو ہو کے تو جائیں، لیکن ہمیں جلدی ہے، ہم نے پہنچنا ہے جی، ہم نے بس یہ تو ٹائم دیکھ رہے ہیں جی، یہ تو بہت لیٹ ہو گئی. دوسرے نمبر پہ کم عمر بچوں کو گاڑیاں نہ دیں، موٹر سائیکلیں نہ دیں، جو حادثات کی بڑی وجہ بن رہے ہیں. تو یہ جو ڈیلی کے حادثات ہیں یہ صرف کم عمر بچوں کو گاڑیاں دینے سے، بغیر لائسنس جو ہیں
अपना ड्राइवर, उनको गाड़ियाँ देने से ये हादसात, और सबसे बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी है। तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें तो हादसा से बचा जा सकता है है। कि हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करें। यकीन करें, मैं मोटरसाइकिल जब भी निकलता हूँ मोटरसाइकिल पे हेलमेट का इस्तेमाल करता हूँ, और इसका बड़ा फ़ायदा है। जो एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी जो है वो मेन वजह जान बनती से है। कीमती तो नहीं है, 2-1 हज़ार का आ जाएगा, और 2 हज़ार का ही चलान है। एक दफ़ा चलान भर देंगे तो फिर समझ आ जाएगी। दानिस्ता कुछ लोग नहीं पहनते, घर में हेलमेट पड़ा है फिर भी नहीं पहनना। कुछ लोगों ने लटकाया हुआ होता है, कुछ लोगों ने लटकाया होता है, कुछ लोगों ने टैंकी पे रखा होता है। तो ये कोई हमारा ये है कि तजवीज़ देंगे शहरियों को कि हेलमेट का इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करें। हेलमेट का इस्तेमाल खुद की सेफ्टी का कंसेप्ट ये होना चाहिए कि खुद की सेफ्टी के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग तो जैसे अगर 10 मीटर दूर से ट्रैफिक वार्डन या एहलकार दिख रहा है तो वो टैक्सी से उठा कर उन्हें सर पे डाल देना, फिर आगे जाएगा। नहीं, ये सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर चांद खान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।